رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی اور زاہد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کا چہرہ پریشان اور دماغ میں کئی سوچوں کے انبار اسے اپنے بوجھ تلے دبائے جا رہے تھے۔ بیڈ پر اس کی بیوی فوزیہ نیند کی آغوش میں اس سے بے خبر تھی کہ اس کا شوہر کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ زاہد کا دل گھبرا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اسے جن مسائل کا سامنا کرنا تھا ان کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اور بھی پریشانی کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ وہ مضطرب ہو کے اٹھ گیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھنے کے بعد جب چین نہ ملا تو وہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ رات کا آخری پہر تھا جب اسے نیند نے آ لیا۔ ابھی سورج طلوع ہو رہا تھا جب فوزیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے آواز دے کر اسے جگا دیا۔ فوزیہ کی آہستہ اور پہلی آواز پر ہی اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ زاہد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مالک مکان آیا ہے، فوزیہ نے بتایا۔ یہ سن کر زاہد کا چہرہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ فوزیہ نے زاہد کو رات ہی مطلع کر دیا تھا کہ آج مالک مکان یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں مسلسل آ رہا ہوں اور زاہد مجھے مل نہیں رہا، اس لیے میں فجر کی نماز پڑھتے ہی گھر آؤں گا۔ وہ آ گیا ہے، اب کیا بہانہ کروں؟ زاہد نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس سے مل لو، فوزیہ نے مشورہ دیا۔ زاہد نے کچھ سوچا اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ منہ ہاتھ تولیے سے خشک کرنے کے بعد وہ ڈرا سا دروازے پر چلا گیا۔ سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ زاہد کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور بولا، میں جب بھی گھر آتا ہوں آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ آپ صبح کام پر چلے جاتے ہیں اور رات گئے واپس آتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ سے فجر کے وقت ملاقات کر لوں۔ اس وقت تو آپ گھر پر مل ہی جائیں گے۔ آج کل آفس میں کام کا بہت بوجھ ہے، زاہد بولا۔ ایک بات تو بتائیں زاہد میاں، آپ اتنا کام کرتے ہو اور پھر بھی یہ کہتے ہو کہ میری 3 ماہ سے تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ جب تنخواہ مل نہیں رہی تو کام کس خوشی میں کیے جا رہے ہو؟ مالک مکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب میں کیا کروں، نوکری چھوڑتا ہوں تو نئی نوکری ملنا آسان نہیں۔ میرا باس کہتا ہے کچھ پرابلم چل رہے ہیں، بس جلدی ساری تنخواہ مل جائے گی، زاہد نے کہا۔ زاہد میاں، میرا 2 ماہ کا کرایہ رکا ہوا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مالک مکان اپنی اصل بات کی طرف مڑا۔ بس چند دن اور انتظار کر لیں، میری 3 ماہ کی تنخواہ مل ہی جائے گی اور میں آپ کا کرایہ ادا کر دوں گا۔ چند دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں کتنے دن رک جاؤں؟ 4 دن، 7 دن؟ مجھے ذرا وضاحت کر دیں۔ آپ میرے اچھے کرایہ دار ہیں، اس لیے میں سخت رویہ اپنانے کے بجائے پیار اور محبت کا راستہ نکال رہا ہوں۔ چند دن سے میری مراد ہے کہ یکم آنے میں 8 دن باقی ہیں۔ مجھے میرے باس نے کہا ہے کہ وہ اس یکم کو میرے سارے واجبات ادا کر دے گا، زاہد نے کہا۔ اب بات واضح ہو گئی ہے، میں یکم کے بجائے 2 تاریخ کو آؤں گا۔ اگر آپ نے 2 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے دیے ہوئے ایڈوانس میں سے 2 ماہ کا کرایہ کاٹ کر باقی رقم آپ کو دے دوں گا اور آپ 2 دن کے اندر اندر میرا یہ مکان خالی کر دیں گے۔ دیکھیں زاہد میاں، یہ میرا 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ میرے اس فیصلے پر آپ چپ چاپ عمل کر لیں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ مجھے سخت رویہ اپنانا پڑے گا اپنا مکان خالی کروانے کے لیے۔ مالک مکان نے اسپاٹ لہجے میں 2 ٹوک کہہ دیا۔ دیکھیں آپ، زاہد نے کچھ کہنا چاہا تو مالک مکان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور کہا، اب ہماری 2 تاریخ کو ملاقات ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا اور زاہد اپنا افسردہ سا چہرہ لیے دروازے میں کھڑا رہا۔ فوزیہ دروازے کے پیچھے کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب زاہد اندر آیا تو فوزیہ نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ آج باس سے 2 ٹوک بات کروں گا، زاہد بولا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سارے اسٹاف کو تنخواہیں وقت پر مل رہی ہیں، ایک تم ہی ہو جس کی تنخواہ اس نے 3 ماہ سے روکی ہوئی ہے۔ اصل وجہ ہے کیا؟ یقین کرو فوزیہ، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں اپنا سارا کام ایمانداری سے کرتا ہوں، وقت پر جاتا ہوں اور وقت پر آتا ہوں، بلکہ باس مجھے روک لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی مزید کام نکال کر دے دیتا ہے۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے میری تنخواہ کیوں روکی ہوئی ہے تو گول سا جواب دے کر میرے سوال کو دائیں بائیں کر دیتا ہے، زاہد نے بتایا۔ پلیز آج اچھی طرح سے پوچھ لینا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ بجلی کا بل آ چکا ہے اور اس کی پرسوں آخری تاریخ ہے، گھر کا راشن بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور پلیز اور کچھ مت کہنا ورنہ میرا دل رک جائے گا۔ زاہد پریشان ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔
فوزیہ بھی اداس سی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ زاہد کو واقعی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باس سلطان احمد اس سے کیوں خار کھائے بیٹھا ہے۔ زاہد جب بھی اپنی تنخواہ کے بارے میں دریافت کرتا تھا، اس کا باس اسے گول سا جواب دے دیتا تھا۔ کچھ مسائل ہیں، اس لیے چند لوگوں کی تنخواہیں بر وقت ادا نہیں ہو رہی ہیں، ان میں تم بھی ہو، لیکن بے فکر رہو، جلدی سارے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ زاہد ان مسائل کے بارے میں کچھ تقاضا کرتا یا یہ کہتا کہ جہاں تک اس کے علم میں ہے صرف اسی کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، تو باس اس کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھتا اور اسے گھورتے ہوئے کہتا میری بات پر یقین نہیں ہے۔ زاہد اس ڈر سے چپ ہو جاتا کہ اگر اسے باس کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دے تو وہ کیا کرے گا۔ نوکری ملنا کون سا آسان کام ہے، اس لیے وہ چپ ہو جاتا۔ یہ حقیقت تھی کہ باس نے صرف اسی کی تنخواہ روکی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ضدی، گھمنڈی، حسن پرست، عاشق مزاج اور کسی بھی لمحے کرخت لہجے کا مالک بن جانے والا باس اس شام ایک ریسٹورانٹ میں اپنی دوست کے ساتھ برا جمان پیار و محبت کی باتوں میں مشغول تھا کہ اچانک اس ریسٹورانٹ میں زاہد داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اس ریسٹورانٹ میں زاہد کا ایک دوست کام کرتا تھا، وہ اسی سے ملنے آیا تھا۔ باس نے زاہد کو دیکھ لیا، لیکن یہ سچ تھا کہ زاہد کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا باس اپنی دوست کے ساتھ اس ریسٹورانٹ میں موجود ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اپنے دوست سے ملاقات کر کے زاہد اس جگہ سے چلا گیا۔ جب باس اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی کی قہر برساتی نگاہیں باس کو تیز چھری کی طرح نوچ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم آج کس لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں تھے؟ باس نے یہ سنا تو اس کا خیال سیدھا زاہد کی طرف چلا گیا۔ باس نے بہت صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی بیوی نے اپنا موبائل فون اس کے سامنے کرتے ہوئے بتایا، یہ دیکھو، مجھے کسی کا میسج آیا تھا کہ تم اس ریسٹورانٹ میں اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہو۔ باس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ اس نمبر کو پڑھنے میں کامیاب ہو سکے جس نمبر سے اس کی بیوی کو میسج آیا تھا، لیکن اس کی بیوی نے زیادہ دیر اپنا موبائل فون اس کے سامنے نہیں رکھا۔ اس کے بعد دونوں میں خوب لڑائی ہوئی اور اس کی بیوی نے میکے جانے کی دھمکی دے دی۔ باس نے بمشکل اپنی بیوی کو ٹھنڈا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اپنے شوہر سے کئی وعدے لینے کے بعد اس کی بیوی کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہوا۔ اب باس کو یقین تھا کہ یہ میسج زاہد نے کسی طرح سے اس کی بیوی کا نمبر لے کر کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ باس کی بیوی کا بھی بھائی اتفاق سے اس ریسٹورانٹ میں تھا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر اپنی بہن کو میسج کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس کا نام نہ آئے۔ اس کے بعد باس نے اپنی دوستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے اس سے بھی دور دراز کے ریسٹورانٹ تلاش کر لیے تھے، لیکن باس کے دل میں زاہد کے لیے غصہ بھر گیا تھا۔ اسی غصے کی پاداش میں باس نے پہلے اس کی تنخواہ روکی اور پھر اس پر کام کا بھی بوجھ بڑھا دیا کہ سارا سٹاف چلا جاتا اور زاہد کو کام کے لیے رکنا پڑتا۔ زاہد کو معلوم بھی نہیں تھا کہ باس کی کس غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ اس کے قہر کا لقمہ بن رہا ہے۔ زاہد اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور تیار ہو کر چند لقمے کھا کر آفس چلا گیا۔ جب وہ آفس پہنچا تو اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا اور چوکیدار میز کرسیاں صاف کر رہا تھا۔ باس ایک چوکیدار سے کئی کام لیتا تھا۔ آج آپ جلدی آ گئے صاحب؟ چوکیدار نے پوچھا۔ کل کا کچھ کام رہتا تھا، سوچا جلدی جا کر پہلے اسے ختم کر دوں، زاہد نے کہہ کر اپنے کندھے سے اپنا بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اسٹاف آنا شروع ہو گیا اور پھر معمول کا کام شروع ہو گیا۔ زاہد نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج باس سے 2 ٹوک بات کر کے اپنی تنخواہ لے کر رہے گا۔ سارا دن وہ اپنے آپ کو باس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اسے باس کو کیا کہنا ہے۔ آفس ٹائم ختم ہو گیا اور اسٹاف چھٹی کر کے جانے لگا۔ زاہد کی میز پر ابھی بھی کام پڑا تھا اور باس نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے ختم کر کے جائے گا۔ باس کا آج ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر تھا، اس لیے وہ اطمینان سے اپنے کمرے میں براجمان اپنے موبائل فون پر ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے وقت گزار رہا تھا۔ 7 بج گئے تھے۔ ہال میں بہت سی کرسیوں اور میزوں کے بیچ اپنی جگہ پر زاہد بیٹھا کام کر رہا تھا۔ چوکیدار باہر دروازے پر بیٹھا تھا اور باس اندر اپنے موبائل فون پر جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے وقت دیکھا اور اپنا موبائل فون ایک طرف رکھ دیا۔ باس نے دراز کھولی اور اندر سے 1000 اور 5,000 والے نوٹ نکالے اور انہیں گننے لگا۔
وہ ان نوٹوں کو الگ الگ گڈیوں میں ایک طرف رکھ رہا تھا۔ جو ہی وہ نوٹ گن کر فارغ ہوا، دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور باس کے منہ سے نکل گیا، یس۔ دروازہ کھلا اور زاہد اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی باس نے جلدی سے میز پر رکھے پیسے دراز میں رکھ دیے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناگوار لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، زاہد بولا۔ ضروری بات کل کریں گے، ابھی میں ایک جگہ جا رہا ہوں، باس نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ سر، مجھے مالک مکان نے مکان خالی کروانے کی دھمکی دے دی ہے۔ میری جیبیں خالی ہو گئی ہیں اور میں بہت پریشان ہوں۔ برائے مہربانی مجھے میرے بقایا جات ادا کر دیں۔ اس بارے میں ہم کل بات کریں گے، ابھی مجھے جلدی ہے، باس بولا۔ سر، میں بہت مجبور ہوں۔ میں بھی تو مجبور ہوں، اسی وجہ سے تنخواہیں رکی ہوئی ہیں۔ صرف میری تنخواہ روکی ہوئی ہے آپ نے، جبکہ باقی سارے اسٹاف کو وقت پر تنخواہیں مل رہی ہیں۔ تم پرسوں مجھ سے اس بارے میں بات کرنا، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ بلکہ پرسوں بھی نہیں، پرسوں بھی میری اہم میٹنگ ہے۔ میں فری ہو کر اسی ہفتے کسی بھی دن تم کو اس بارے میں بات کرنے کے لیے بلا لوں گا۔ ابھی تم جاؤ۔ سر، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرے گھر میں بھوک ڈیرے ڈال رہی ہے اور آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ زاہد کو باس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے پوری کوشش کی کہ اس کے لہجے سے اس کے اندر کا غصہ عیاں نہ ہونے پائے۔ باس نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تمہاری مجبوریاں کیا ہیں؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے تم سے تمہارے واجبات کی بات کروں گا۔ اب تم چھٹی کرو اور چلے جاؤ۔ سر، زاہد نے کہنا چاہا۔ باس فوراً بولا، میں نے کہا کہ تم جاؤ۔ زاہد ناچار باس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مکان کے کرائے سے لے کر مالک مکان کی دی ہوئی وارننگ اور گھر کے اخراجات، اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس موقع پر اگر وہ اپنے باس سے الجھتا جاتا تو وہ نوکری اور اپنے واجبات سے بھی شاید ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا، وہ اس وقت چپ چاپ چلا جائے اور کل باس کا موڈ ٹھیک ہونے پر بھی اپنی بات نرم لہجے میں باس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ شاید اس کے باس کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ زاہد کمرے سے باہر نکلا اور جو ہی اس نے دروازہ بند کیا، اس نے ہال پر نظر دوڑائی۔ نیم روشن ہال میں میز، کرسیاں اور خاموشی کا راج تھا۔ اس وقت یہاں اس کے علاوہ باس اور چوکی دار تھا۔ ایک عجیب سا خیال زاہد کے دماغ میں آیا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مجبور اور باس کی ہٹ دھرمی کے عتاب میں تھا، اور جس خیال نے اسے چونکا دیا، اس خیال پر عمل کر کے وہ اپنی انگلی ٹیڑھی کر کے ہی گھی نکال سکتا تھا۔ یہ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ وہ بغیر کوئی ثبوت چھوڑے کام کر سکتا تھا۔ ابھی زاہد سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے عقب سے کمرے کا دروازہ کھلا اور باس کی کرخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ جاتے ہوئے چوکی دار کو میرے پاس بھیج دینا۔ حکم دیتے ہی باس نے دروازہ بند کر دیا۔ زاہد تیزی سے اپنی میز کے پاس گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان اپنے بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر باس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ باس کے کمرے کے دائیں جانب دیوار میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس سے وہ آر پار دیکھتا تھا۔ باس نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زاہد دیوار کے ساتھ چپک گیا اور ذرا سا سر نکال کر اس نے ایک آنکھ سے شیشے کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ باس اپنی کرسی کے پیچھے ایک الماری کو ہٹا کر اندر موجود سیف میں وہ روپے رکھ رہا تھا۔ روپے رکھنے کے بعد اس نے سیف کو لاک کیا اور الماری آگے کر دی۔ اب کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس الماری کے پیچھے سیف بھی ہے۔ باس نے سیف کی چابیاں ایک شیلف میں رکھیں، چند کتابوں میں سے ایک کتاب نکالی۔ وہ بظاہر کتاب کی طرح تھی، لیکن وہ ایک باکس تھا۔ باس نے اسے کھولا، اندر وہ چابیاں رکھیں اور وہ باکس ان کتابوں میں رکھ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی ایک کتاب ہی ہو۔ زاہد اس جگہ سے ہٹ گیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سٹول پر چوکی دار بیٹھا تھا۔ زاہد نے جاتے ہی کہا، تم کو باس اندر بلا رہے ہیں۔ زاہد نے کہہ کر آگے قدم بڑھا دیے۔ چوکی دار اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ زاہد نے گردن گھما کر چوکی دار کو اندر جاتے دیکھا اور اسی جگہ سے وہ پلٹ کر دروازے تک آیا اور اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ حال نیم روشن تھا۔ اسے چوکی دار کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس کی دانست میں چوکی دار یقیناً اس وقت باس کے کمرے میں ہوگا۔ زاہد تیزی سے اندر گیا اور ایک میز کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ میز اس جگہ تھی
کہ زاہد وہاں سے چھپ کر باس کے کمرے اور باہر کی طرف جانے والے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ زاہد کا دل گھبرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوف مترشح تھا۔ وہ میز کے پیچھے اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بدستور باس کے کمرے کی طرف تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار باس کا دفتری بیگ اٹھائے باہر نکلا تو اس کے پیچھے ہی باس بھی دکھائی دیا۔ دونوں دروازے کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی زاہد اس جگہ براجمان رہا اور اب اس کی نگاہ باہر جانے اور اندر آنے والے دروازے کی طرف تھی۔ 10 منٹ کے بعد چوکیدار پھر اندر آیا۔ اس نے باس کے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور چابی ایک مخصوص جگہ پر رکھی اور باہر نکل گیا۔ زاہد نے اس خاموشی میں باہر والے دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنی اور تھوڑی دیر مزید اسی جگہ بیٹھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ آفس کا چوکیدار آفس مکفل کر کے چلا جاتا تھا اور پھر اس عمارت کے 4 چوکیدار نیچے براجمان ہوتے تھے۔ اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد زاہد تیزی سے اس جگہ کی طرف گیا جہاں چوکیدار نے چابی رکھی تھی۔ چابی نکال کر اس نے باس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر جا کر اس نے وہ کتاب نکالی۔ اندر سے سیف کی چابی ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کتاب میز پر رکھی اور الماری ہٹا کر اس نے سیف کھولا تو اس کی خیرہ نگاہیں اسی جگہ منجمد ہو گئیں۔ سیف میں ہزار کے نوٹوں کی کئی گڈیاں طے در طے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف 3 گڈیاں 5 ہزار کے نوٹوں کی بھی تھیں۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ زاہد نے 5,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا لی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسا کر رہا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے باس نے ہی مجبور کیا تھا۔ اگر اس کا باس اسے وقت پر تنخواہ دے دیتا تو اسے ٹیڑھی انگلی نہ کرنا پڑتی۔ اب جب اس نے ٹیڑھی انگلی کر ہی لی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ کچھ زیادہ وصول کر لے۔ 5,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی انگلیوں کے نشان صاف کیے۔ سیف مکفل کرنے کے بعد الماری آگے کر دی۔ وہاں سے بھی اس نے اپنی انگلیوں کے نشان صاف کیے اور جب اس نے چابی اس کتاب نما باکس میں رکھ کر اسے شیلف میں رکھ دیا تب بھی اس نے اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کے نشان صاف کر دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن منتشر تھی۔ گھبراہٹ اور خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی اس کے سامنے پڑی تھی۔ زاہد نے وہ سب تو کر لیا تھا، اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس گڈی کو کہاں رکھے۔ صبح دروازہ چوکیدار کو ہی کھولنا تھا۔ زاہد نے سوچا تھا جب چوکیدار دروازہ کھول کر باس کے کمرے کا دروازہ کھولے گا تو وہ اس وقت باہر نکل جائے گا۔ اس عمارت کی سیڑھیاں پیچھے کی طرف بھی اترتی تھیں جہاں سے آنے جانے والوں کا بہت کم گزر ہوتا تھا۔ وہ اس جگہ سے نیچے جا کر کسی جگہ بیٹھ کر ناشتہ کرے گا اور آفس ٹائم سے پہلے آفس میں ایسے ہی آ جائے گا جیسے وہ گھر سے روزانہ آتا تھا۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا اگر باس نے اسی دن سیف کھول کر دیکھ لیا اور 5,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی غائب دیکھ کر وہ جانے کیا قدم اٹھا لے، اس کی تفتیش کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس پر اس کا شک جائے گا، وہ کیا کرے گا۔ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نوٹوں کی گڈی اس کے پاس نہ ہو۔ زاہد نے سوچا وہ فوزیہ کو میسج کر کے صبح اس وقت باہر بلا لے گا جب وہ اس عمارت سے نکلے گا اور وہ پیسے فوزیہ کو دے دے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب جانے چوکیدار کس وقت دروازہ کھولتا ہے، آفس ٹائم شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کم وقت پر۔ وہ فوزیہ کو بلا لے اور وہ خود اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ زاہد ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم چونکا اور ڈر سا گیا۔ اس کے موبائل فون میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ فوزیہ کی کال تھی۔ اس نے فون کو کان لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ آئے نہیں ابھی تک؟ آج آفس میں کام زیادہ ہے، شاید میں رات بھر نہ آ سکوں۔ زاہد نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ پیسہ تو ایک بھی نہیں ملتا اور کام وہ 24 گھنٹے لیتا ہے۔ فوزیہ بگڑ کر بولی، میری تنخواہ کا واچر بن گیا ہے، صبح میرے سارے پیسے مل جائیں گے، زاہد نے بتایا۔ کیا واقعی؟ فوزیہ خوش ہو گئی۔ ہاں واقعی۔ اب تم فون بند کرو، مجھے جلدی سے کام ختم کرنا ہے، میں تم کو کال کروں گا، زاہد نے کہہ کر خود ہی فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ بہت سی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے موبائل فون پر پھر سرسراہٹ ہوئی۔ اسکرین پر فوزیہ کا نام تھا۔ اس نے فون کان کو لگا کر سرگوشی کی۔ بولو کیا بات ہے؟
میں کہہ رہی تھی کہ صبح آتے ہوئے ناشتہ بھی لیتے آئیے گا۔ دوسری طرف سے فوزیہ نے کہا، صبح تم ناشتہ نہیں بناؤ گی؟ فوزیہ بولی، کئی ہفتوں سے ہم نے باہر کا ناشتہ نہیں کیا، کل آپ کو پیسے مل جائیں گے تو باہر کا ناشتہ کر لیں گے، ویسے بھی کل سنڈے ہے۔ کل سنڈے ہے؟ یہ سنتے ہی زاہد ایسے اچھلا جیسے زمین میں کرنٹ آ گیا ہو۔ اس کو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ کل اتوار ہے اور آفس بند ہے۔ اس کے جسم میں بے چینی دوڑنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ کل آفس کا دروازہ نہیں کھلے گا اور وہ اندر ہی قید رہے گا۔